السلام علیکم۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آج میں بات کر رہا ہوں انشورنس کے اس سسٹم پہ جس پہ لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس میں انویسٹ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ بہت سے ممالک میں یہ انویسٹمنٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ صرف رسک ریکور ہے۔ اور رسک ریکور بھی اس طرح ہے کہ اس میں آپ کو جو پیمنٹ بتائی جاتی ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے۔ پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا پیمنٹ دی جائے گی۔ کبھی بھی یاد رکھیں، اس کو انویسٹمنٹ کا متبادل یا تجارت کا متبادل نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بھی جو آپ کا بیمہ یا انشورنس یا کوئی پلان ہے اس قسم کا، تو وہ تجارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ آپ اس کو تجارت کے متبادل بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو لے لیں اور یہ ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کا ایک تحفظ ہے، مالیاتی تحفظ بھی آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ یہ صرف ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں کہ بھئی چلیں اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بندہ بات کر سکتا ہے کہ بھئی اس میں یہ ہو رہا ہے تو چلیں اس کو بندہ کور کر سکتا ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک بچت کا اور ایک اچھی بچت کا ایک ذریعہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کی جو سیونگ ہے وہ آپ کی جو لائف لائن ہے اس کے مطابق ہو کہ بھئی آپ کی بچت کتنی ہے۔ مثلاً اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ 30 سال گزر چکی ہے اور آپ نے 20 سال کی پلاننگ کرنی ہے، تو پھر تو آپ ایک اچھا پیکج لے کے تو اسے مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے موٹے کوئی پیکجز ہیں ان سے آپ کہیں کہ آپ کو کوئی بہت بڑا انسینٹیو ملے گا یا بینیفٹ ملے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو فگر آپ کو دیے جاتے ہیں وہ لوگوں نے خود سے ٹیبل بنائے ہوتے ہیں، ادارے کی طرف سے آپ کو کوئی ایسا ٹیبل، کوئی ایسی فگر نہیں ملے گی جو آپ کو اتنی لمبی چوڑی اس میں اماؤنٹ نظر آئے، یا اتنا لمبا چوڑا آپ کو وہ ایک دے دیں ٹیبل کہ بھائی اس میں اتنا پروفٹ ہوگا اور اتنا ملے گا، اتنا نہیں ملے گا۔ جو ادارے کے معاہدے ہیں وہ یقیناً ان میں بینیفٹ ہے، اس میں ایک فیملی انکم بینیفٹ ہے، اس کے بعد ایکسیڈنٹل بینیفٹ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاہدے ہیں جو اس کے بینیفٹ ہیں۔ جو آنر ہوتا ہے، جو انشورنس کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کے بھی بینیفٹ ہیں اور اس کے فیملی کے بھی بینیفٹ ہیں، لیکن وہ رسک کے وجہ سے ہیں، باقی اس میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آج تک آپ سنتے آئے ہیں، شاید میری یہ باتیں آپ کو بالکل اس کے برعکس لگیں، لیکن میں آپ کو حقیقت پر مبنی جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے اختیار کر لیں یا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ جو لوگ آپ کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں، تو آپ ان سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ حقیقت پر مبنی جو ادارے نے پلان دیا ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ چلیں، اس لیے کہ کل جب آپ وہی توقعات لے کر ادارے کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ مایوس ہوتے ہیں، پھر آپ الزام دیتے ہیں کہ بھائی ادارے نے ایسا کیا ہے، تو یہ ادارہ ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی پوری ذمہ داری سے اپنے صحیح فگر دیتا ہے۔ جو اس کے ٹریننگ کورس ہوتے ہیں اس میں بھی وہ اپنے صحیح فگر دیتا ہے، اور وہ نہ ایسا سکھاتا ہے، نہ ایسا بتاتا ہے، اور نہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ جا کے آگے اس طرح کریں۔ لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یقیناً نہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، نہ میرے ساتھ مخلص ہیں، نہ ادارے کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے کہ وہ پرہیز کرے۔ ہاں، ایک چیز ہے، اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ اتنا ادارہ آپ کو پیمنٹ کرے گا، فرض کریں کوئی بندہ آپ سے کہہ دیتا ہے
کہ بھائی ادارہ آپ کو اتنی پیمنٹ کرے گا تو آپ کیوں اس کی بات مانتے ہیں. آپ کو چاہیے آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ کسی ذمہ دار آدمی سے ایک سٹامپ پیپر پر لکھوا کر یا آپ ہمیں ریٹرن دے دو. جو ادارے کا کوئی اون رول بندہ ہے، جو ذمہ دار آدمی ہے، وہ مجھے لکھ کر دے تو میں آپ کے ساتھ پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں. تو یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، نہ آپ کو غلط بیان نہیں کرے گا، نہ آپ کو وہ لکھ کے دے گا. تو اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ ذمہ داری اٹھائے. تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو حقیقت پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنے دوستوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ بھائی آپ کو جو حقیقت میں جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ بتائی اور سکھائی جائیں گی اور سمجھائی جائیں گی. آپ اس پروفیشن کو بھی جوائن کریں گے، اس کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو آپ یہاں پر رہیں گے اور انشاءاللہ وہ کام کریں گے تو اس کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی، ٹریننگ کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی. اور انشاءاللہ اس چینل پر آپ کو بیمے کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، MRDT ہے، اس کے علاوہ برٹش کے کچھ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی معلومات آپ کو دی جائے گی کہ رسک ریکور کن کن چیزوں پہ دیا جاتا ہے اور کیسے دیا جاتا ہے. تو یہ ایک امداد بامی کی جو ایک تنظیم ہے، آپ اس کو کہیں، یا ایک کارپوریشن ہے، ایک سیٹ اپ ہے، تو اس میں یہ چیزیں کس طرح آپ کو دکھائی جاتی ہیں اور حقیقت پر کیسے ہیں، انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم.